اپنے اپنے مرحومین کے روحوں کو خوش کرنے کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ فرش ازا کی منظوری کے لیے، بانیان کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار کے لیے، حاجتوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بطول کی خاندان پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین، وصاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المهدين الصابرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات بابا سے بلند صاحب۔ توجہ ہے، آگے آ جائیں، سائیڈ پر سادات مہردار، آپ ٹھیک ہیں وہاں پر؟ ٹھیک ہے۔ مجلس حسین میں تعداد کی ضرورت نہیں پڑتی، نیت کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ بڑا مجمع ہو تو مجلس ہو جائے گی، بڑے لاؤڈ اسپیکر ہوں تو مجلس ہو جائے گی، نہیں۔ یہاں نہ لاؤڈ اسپیکروں کی محتاجی ہے، نہ ہی مجمع کی محتاجی ہے۔ خلوص سے اگر 5 بندے آ جائیں تو زہرا راضی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، عرصہ دینا، ذکر پاک سننے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سید راضی ہو جائے۔ بندے راضی ہوں نہ ہوں، بندوں سے ہمارا کیا لینا دینا۔ ہم نے یہ فرش ازا بچھایا اسی لیے کہ حسین کی اجڑی ماں ہم پہ راضی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اس مجلس حسین میں کوئی امیر غریب نہیں ہے۔ باہر کا سسٹم آپ جانے، باہر جانے، لیکن مجلس حسین کے فرش ازا پر جو بیٹھ جائے وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، کیونکہ جس کے فرش ازا پر بیٹھا ہے اس کا نام ہے حسین، تو حسین کا مہمان ہے۔ تو اندازہ لگا آپ کتنے امیر ہیں۔ یہاں کوئی غریب نہیں،
یہ سب حسین کے مہمان ہیں. اندازہ آپ یہیں سے ریسرچ کریں. ابھی بھی 7 دن باقی ہیں. اگر مجلس میں کوئی نوکر کوئی مالک ساتھ میں آ جاتا ہے، نوکر آگے بیٹھ جائے مالک پیچھے بیٹھ جائے، تو مالک کی ضرورت نہیں کہ وہ نوکر کو پیچھے بٹھا سکے. سارے بولے تھوڑے ہیں تو بھی بولتے رہے، مجلس انشاءاللہ منظور ہو جائے گی. کسی کی ضرورت نہیں کہ اپنے نوکر کو یا اپنے غلام کو، جس کو سرائکی میں ہم بیلی کہتے ہیں، کاشتکار کو ضرورت نہیں کہ وہ پیچھے ہٹائے کہ تو میرا نوکر ہے یا میرا غلام ہے تو پیچھے بیٹھ. بدقسمتی سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ بھی جائے کہ میرا نوکر ہے، میں اسے پیچھے بٹھاؤں، اسے پیچھے ہٹاؤں، بابا غلام عباس اسی وقت اس کے ذہن میں مولا حسین علیہ السلام آ جاتا ہے. فرماتا ہے ابھی تیرے باپ کا نوکر نہیں، مجھے حسین کا مہمان ہے. شاباش ہے، یہاں حسین کے مہمان ہیں. اور کتنا آپ کا اور میرا عظیم مقدر ہے کہ حسین بادشاہ نے پوری کائنات میں منتخب ہمیں کیا ہے کہ ہمارے فرش اعضاء پر یہ آئے. دیکھیں مجلس میں آنے کے بھی کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. اگر کسی کو دکھ نہ ہو تو پیغام میں دیتا چلوں. آپ کی دعا سے سندھ پنجاب تو پڑھتے رہے ہیں، حاضریاں لگتی رہی ہیں، کبھی کبھی بلوچستان کا چکر بھی لگتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ. ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس مجلس حسین میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں. توجہ ہے نا؟ ہر کسی کی فطرت اپنی ہے، ہر کسی کی عادت اپنی ہے، ہر کسی کا شعور اپنا ہے، لیکن جس کو جو تربیت ملتی ہے وہی تربیت اپناتا ہے. میں نے مجلس حسین میں 3 قسم کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ چلیں دیکھیں بندے کتنے آئے ہیں، مجلس میں مجمع کتنا آیا ہے، اور دیکھیں دیگیں کتنی پکی ہیں، دیگوں میں چھولے ہیں یا مرغی ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ بات سیدھی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے میں سچ بول رہا ہوں. فقط مسکرائے نہیں، سچ بھی کہتے ہیں اور ہاں ہاں کرتے ہیں. یہ قسم ہے بھائی اصغر، مولا آپ کے بیٹے کو ہر منزل پر مقصود پر کامیابی کامرانی عطا فرمائے. یہ قسم ہے مجلس میں جانے کی کہ دیکھیں جا کے کہ بندے تھوڑے آئے یا زیادہ، انتظام اچھا ہے یا زیادہ یا کم. پتہ چلا کہ جو یہ قسم آ رہی ہے ان کا حسین سے تعلق نہیں ہے، ان کا یا تو مجمع سے تعلق ہے یا دیگوں سے تعلق ہے. تو انہیں میں ایک پیغام دیتا چلوں تو معاشر میں بھی تو جنت دیگوں سے لینا یا بندوں سے لینا، حسین سے تیرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے، بڑی مہربانی. دوسری کیٹیگری، دوسری قسم، بھائی خلیل صاحب آپ سفر کرتے ہیں، مولا آپ کے قدم قدم کا ثواب آسان عمل کی لسٹ میں درج فرمائے. دوسری، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ پہلی قسم سے شاید آپ سمجھ گئے. دوسری قسم مظہر بھائی کہ میں والا مولوی آسی تا ول میں ویسا، میرا مولوی آسی سنن ویسا. پتہ چلا اس بھائی کا بھی مولوی سے واسطہ ہے، حسین سے واسطہ نہیں ہے. اس نے بھی مجلس کو مجلس نہیں سمجھا، اس نے اپنی انا پرستی سمجھی. ملے کو پسند کیا، حسین کو پسند نہیں کیا. تو آپ بھی جا کر جنت کسی ملے سے لینا. توجہ ہے؟ اس کو تو بڑا سنتا ہے مولوی، جو بڑی 1.5 کروڑ والی پہ آتا ہے، جو فیس 1.5 لاکھ روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ لیتا ہے، بڑا نامور ذاکر آ گیا ہے. یہ نامور دنیا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، پتہ تو تب چلے گا کہ زہرا کے سامنے بھی اس کا نام ہے یا نہیں ہے. اس کا بھی حسین سے واسطہ نہیں، پیسوں سے واسطہ ہے، جو 2 لاکھ روپے لے رہے ہیں ایک مجلس کے. اور کمال کی بات ہے، یہ حسین کا کرم ہے. مہمان نواز جو حسین ہے،
میزبان جو اس فرش عزا کا حسین ہے، لینے والا 2 لاکھ روپے لیتا ہے، دینے والا 2 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حسین کے معجزے کے مطابق لینے والا مطمئن نہیں رہتا، دینے والا مطمئن ہی مطمئن ہے۔ تیری مرضی ہے نہیں، آپ کی مرضی ہے، یہ حسین کا معجزہ ہے۔ ہاں تو اس کا بھی اگر تعلق مولوی سے ہے، گاڑی والے مولوی سے، کاٹن کپڑے والے مولوی سے، بڑے فیس والے مولوی سے، تو میں بھی مؤدبانہ انداز سے کہہ دوں محشر والے دن بھی تو جنت اسی سے لینا، زہرا کے بیٹے سے کوئی امید نہ رکھنا۔ دیکھتا ہوں مولوی تجھے خود نہیں جائے گا تو تجھے کیسے لے کے جائے گا؟ ہمیں تو مرشد وہ چاہیے جو جنت کے بانٹنے والے ہوں۔ ہمیں تو جنت انہی سے ملے گی جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور تیسری قسم، اوروں کے عقیدے سے میرا کوئی تعلق نہیں ماسٹر بھائی، میں اپنے عقیدے سے بندھا ہوا ہوں۔ تیسری قسم کو میرا سلام ہے، میری اپنی ریسرچ ہے، اس کو کم سے کم میرا سلام ہے کہ وہ جب اعلان سنتا ہے، جیسے اب مسجد میں اعلان ہوا، وہ عزادار اعلان سنتا ہے، اعلان سنتے ہی گھر چھوڑ دیتا ہے، آ کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد میں پاک مجلس میں پاک ہو کے بیٹھتا ہے، پاک ہو کے بیٹھتا ہے، پاک ہو کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ عام فرش نہیں، پاکوں کا فرش عزا ہے، پاک بن کے بیٹھنا پڑے گا۔ وضو کر کے آ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، شروع ہو جاتی ہے مجلس، حدیث قصہ سے چھوٹے بڑے سب ذاکر مولوی خطیب شعراء پڑھتے ہیں، لیکن وہ عزادار جو وضو کر کے سامنے بیٹھا ہے، خدا کی عزت کی قسم نہیں دیکھ رہا کہ کون پڑھ رہا ہے، کپڑے کیسے ہیں، سر کیسا ہے، خطابت کیسی ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ حسین کا ذکر پڑھ رہا ہے، علی کے بچوں کا ذکر فضائل پڑھ رہا ہے، مصائب پڑھ رہا ہے، پورا دن مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، نہ اسے دیگوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے پیاس لگتی ہے، دعا میں بھی ساتھ، نعرے میں بھی ساتھ۔ جب مجلس گل ہو جاتی ہے، دعا ہوتی ہے، تو پھر وہی سارا دن حسین کا عزادار سن سن کے مجلس اپنی نائلین سنبھال کے جاتا ہے نا، نائلین سنبھالنے کے لیے باہر نکلتا ہے، حسین کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے سلام سجاد کا تجھ پر، میرے بابے کا حقی عزادار تو تو ہے، ایسا بن عزادار۔ اچھا بھائی، مولا علی علیہ السلام کا نام ایسے ہی اٹھایا جاتا ہے جیسے آپ نے اٹھایا ہے، جوش سے نعرہ حیدری ایسے، تاکہ نجف کے والی کو پتہ تو چلے کہ ملے کو مارنے کے لیے میرے محب نے میرا نام اٹھایا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اس مجلس میں پاک ہو کے آیا کر، اور یاد رکھیں یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں، یہ سیدہ کی سنت ہے، یہ عالیہ کی سنت ہے۔ شام میں رہائی کے وقت بی بی نے شرط رکھی تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے بھائی کی مجلس کرواؤں گی، کیونکہ آقا زادی کو پتا تھا کہ مجلس چلتی رہے گی، دنیا کو پتا چلتا جائے گا کہ حسین کون تھا، حسین کا مقصد کیا تھا۔ یہ تیری انتخاب تیرا ہوا ہے، یہ ولایت کا درجہ ہے مجلس حسین، گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ درجہ ولایت ہے مجلس حسین، یہ مجلسیں بھی انہی کے پاس ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ حیدر شابش، مولا حسین آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ 2 فرشتے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، 2 فرشتے ہمیشہ، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک۔ یہ 2 فرشتے اللہ نے تیرے ساتھ رکھ دیے، جن کو کرامن کاتبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک بائیں دوش پر، دوسرا دائیں دوش پر۔ یہ دونوں کسی کام سے تیرے ساتھ ہیں، ایسے فارغ نہیں آئے۔ کام اللہ نے ان پر کیا رکھا ہے؟
جو دائیں دوش والا فرشتہ ہے اسے حکم ہے جو جو نیکیاں کرتا جائے وہ لکھتا جائے. توجہ ہے؟ بسم اللہ. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے. اور دائیں والے کو بائیں والے کو حکم ہے کہ جو جو برائیاں کرے وہ بھی شمار کرتا جا، تحریر کرتا جا، لکھتا جا. لیکن دونوں کے لکھنے میں فرق ہے. اگر بیدار بیٹھے ہیں تو ایک اچھائیاں لکھنے والا، ایک برائیاں لکھنے والا، دونوں کو لکھنے میں فرق ہے. برائیاں لکھنے والا، اچھائیاں لکھنے والا، ان میں فرق کیا ہے کہ برائی والا تو برائی کرتا ہے پھر لکھتا ہے. اللہ کرے تو کوئی برائی نہ کرے، اللہ کرے برائی تجھ سے دور ہو، لیکن اس کو یہ حکم ہے کہ جب تک یہ برائی نہ کرے. مثلا آپ کے ذہن میں ہو کہ میں یہ کام کروں، برا کام کروں، برا کام کروں، برا کام کروں، سارا دن سوچتے رہو، وہ نہیں لکھے گا جب تک وہ کام کرو گے نہیں. کر دیا بدقسمتی سے تو پھر وہ لکھے گا. لیکن جو دائیں دوش والا ہے اس کا اتنا اچھا پیکیج ہے. اگر صبح کو تو نے اس وقت سوچ دیا کہ کسی فقیر پر میں کوئی رحمت کی شفقت کا ہاتھ رکھ دوں، یہ فقط تو نے سوچا، ابھی تک ہاتھ رکھا نہیں، تو نے اس کا یتیم کا خیال رکھا نہیں، بس سوچا. یہ دائیں دوش والا لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے اچھا کام کر دیا ہے. اور ایک بات، جب دائیں دوش والا مصروف ہوتا ہے تو بائیں دوش والا فارغ بیٹھا ہوتا ہے. جب بائیں دوش والا مصروف تو دائیں دوش والا فارغ. یعنی ایک مصروف ایک واندہ. توجہ ہے نا؟ ایک مصروف ایک فارغ، دوسرا مصروف یہ فارغ. چھٹا لال فرماتا ہے ہم تمہیں ایسا کوئی کام نہ بتائیں جس کام کرنے کے بعد یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں. اب تو انشاءاللہ جمپ دیں گے، واہ واہ، جو پہنچ گئے ان کو میری واہ واہ. ایک کام آسان کام، کوئی مشکل بھی نہیں، کوئی مشقت والا کام بھی نہیں، آسان کام ہے. جب وہ کام کرے گا تو دونوں فرشتے جو تیرے ساتھ ہیں مصروف ہو جائیں گے. پوچھا گیا وہ کون سا؟ بہار الانوار میں علامہ باقر مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پوچھا گیا چھٹے لال سے کہ کون سا، مسکرا کے میرا امام فرماتا ہے ہماری دادی زہرا کے دشمن پر لعنت کرتا جا. یہ دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں گے. بائیں والا گناہ مٹاتا جائے گا، دائیں والا ثواب بڑھاتا جائے گا. سلامت رہو یار. جس کو بات اچھی لگی ہے صلوات پڑھ کے دکھائے. کیا خیال ہے اب مجلس شروع کریں؟ اچھا، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے یقین کرو، انما، شک نہ کرو، بے تحقیق میں تمہارا ولی ہوں. میں اللہ تمہارا ولی ہوں. اور جس طرح میں اللہ تمہارا ولی ہوں اسی طرح میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے. جتنی وسیع میری ولایت ہے اتنی وسیع میرے رسول کی بھی ولایت ہے. جہاں جہاں میں ولی ہوں وہاں وہاں میرا محمد بھی ولی ہے. تو اللہ نبی بھی بھیج رہا ہے، رسول بھی بھیج رہا ہے، ہادی بھی بھیج رہا ہے، ولی بھی بھیج رہا ہے. لیکن اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ تمہارا نبی ہوں. بولے بابا ہاں. پورے قرآن میں اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں اللہ تمہارا رسول ہوں. نہیں فرمایا. میں اللہ تمہارا ولی ہوں. نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا. یہ ولی کیوں کہا؟ اس لیے کہ مشیت میں لکھا ہوا ہے کہ آگے چل کر علی کو ولایت دینی ہے.
آگے چل کر حسین کو ولایت دینی ہے. یہ وہ نام ہے جو میرے نام سے مسلط ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں احسان قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. تو جب یہ دونوں ولی ہیں تو مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے انما ولیکم اللہ. میں اللہ بھی تمہارا ولی ہوں، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے. یاد رکھیں گے اللہ نے اپنا نام اٹھایا، انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں. اور رسول کا منصب بتایا، کام بتایا. رسالت محمد کا کام ہے. لیکن جب تیسرے کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو نہ اس کا نام ہے، نہ اس کا منصب ہے، اس کا کردار بتایا جا رہا ہے. مجھے تھکائیں گے نہیں جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. کردار حیدری اپنا نام لے کر تعارف کرایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ. اس کا منصب، محمد کا منصب بتایا کہ رسول بھی میرا ولی ہے. اب جو ولایت آگے بڑھ رہی ہے وہ کردار کے ذریعے. تو پتا چلا جس کو بھی ولی ماننا ہے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کردار بھی اچھا ہے یا نہیں ہے. سلامت رہو، ورنہ تو دنیا تو اتنی اندھی ہو گئی ہے آج ننگے کو بھی ولی مان رہی ہے. یہ سمن بکمن امیون کی یہی تو تفسیر ہے کہ اللہ ولایت کا درجہ دے رہا ہے وہ جس کا کردار اچھا ہو، اور جس کو کپڑے ہی پہننے نہیں آتے اس کو بندوں نے اپنا ولی مان لیا ہے. بار بار اللہ نے اسی لیے فرمایا سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون. یہ اندھے، یہ بہرے، یہ گنگے، ان میں عقل ہی نہیں ہے. اندھے، آنکھیں ہیں لیکن ہیں اندھے، کان ہیں لیکن ہیں بہرے، زبان ہے لیکن ہیں گونگے. کیوں؟ ان میں عقل نہیں ہے. چوتھے لال امام زین العابدین علیہ السلام سے منہال نے پوچھا کہ مولا آنکھیں بھی رکھتے ہیں پھر بھی اندھے، کان بھی رکھتے ہیں پھر بہرے، زبان رکھتے ہیں یہ گونگے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا سمجھائیں تو صحیح. مولا فرماتا ہے تھوڑا سا پیچھے چل. جب میرا نانا محمد پہلا اور آخری حج کر کے غدیر کے میدان پر سب اپنے پیارے صحابہ کے سامنے علی کو اپنے منبر پہ بلوا کے دکھا کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھا بھی سب نے تھا، سنا بھی سب نے تھا، لیکن مانا کسی نے تھا. جن نے دیکھا گھر آ کے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا. اللہ نے ان کو اندھا کہہ دیا ہے. جنہوں نے اعلان سنا گھر آ کے کہا کہ یہ ولایت کا اعلان ہم نے نہیں سنا، اللہ نے ان کو بہرا کہہ دیا ہے. اعلان کے بعد جنہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا اللہ نے ان کو گونگا کہہ دیا ہے. بڑی مہربانی، سلامت رہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے. اچھا آپ پیچھے سامعین جو بیٹھے ہیں ساتھ ہیں نا ہمارے، آواز آ رہا ہے؟ ہاں بس ہاتھ ہی اٹھائیں، کافی ہے. آپ کا یہی مقدر ہے وہاں بیٹھنا. جس کا جہاں نصیب ہوگا وہیں ملے گا نا. جی گھبرا تو نہیں گئے؟ تیسرے کا کردار بتایا جا رہا ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ مومنین بھی تمہارے ولی ہیں. جملہ یہ ہے، مجھے رکنا پڑ رہا. وہ مومنین واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ کا صیغہ نہیں. واحد کا ہوتا تو مومن ہوتا، تثنیہ کا صیغہ ہوتا تو مومنین ہوتا. یہ ہے جمع کا صیغہ مومنین. تو پتا چلا کہ کوئی ایک ولی نہیں ہے، ولی کوئی 5 ہیں یا 12 ہیں. ولایت کا درجہ آگے چلنا ہے جب تک قیامت رہے گی. وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو پڑھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ کو حالت رکوع میں. سب سے پہلے تو یہ عجیب بات ہے، پڑھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ کو حالت رکوع میں.
میں اگر نماز میں یا آپ اگر نماز میں زکوٰۃ دیں تو آپ کی نماز بھی باطل ہے، زکوٰۃ بھی باطل ہے۔ ایسے سب ہاں کریں گے تو میں آگے بات، میں اگر یا آپ نماز میں زکوٰۃ دیں تو نماز بھی باطل، زکوٰۃ بھی باطل، پڑھنے والا اس کی نماز باطل، زکوٰۃ لینے والا وہ بھی گناہگار۔ جب کھڑے نماز میں تھا تیری کیا ضرورت جو تم مصلی پہ نزدیک گیا، یعنی تیری میری نماز جب باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی عظیم ہستی ہے جو چاہتا ہے کہ اور ہو، یہ اور ہیں، بھول کر بھی انہیں اپنے جیسا نہ کہنا، کیونکہ تم اگر نماز میں زکوٰۃ دے تو تیری نماز بھی باطل، زکوٰۃ بھی باطل۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں دے رہا ہے، اس کی نماز بھی قرآن میں، زکوٰۃ بھی قرآن میں، نماز بھی قرآن میں، زکوٰۃ بھی قرآن میں۔ وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو پڑھتے ہیں نماز کو، دیتے ہیں زکوٰۃ کو حالت رکوع میں۔ تو یہ سب نے لکھا کہ حالت رکوع میں اگر کائنات میں کسی ہادی نے زکوٰۃ دی ہے تو وہ علی ہے۔ کسی ایک نے کوشش کی تھی، پیغام دیتا جاؤں، ہاں یہ ڈیرے پہ بات چلی، توجہ ہے ساجد بھائی، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، کہ پیسے تے ہن سب کچھ چلدا پیا ہے۔ بابا غلام عباس یہی گال ہے نا، ڈیرے تھے، یہ آج سے نہیں، اسی دور سے شروع ہے۔ ہاں یہ کسی حاکم نے پیسوں والا فقیر بلوا کے اسے اپنا بنا کے پیسے دے کر کہا کہ میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا، تو آنا مجھ سے زکوٰۃ مانگنا، توجہ ہے، میں زکوٰۃ دے دوں گا، پھر بات چرچا چلا دینا کہ یہ آیت اس کے شان میں اتری ہے۔ ایسے ہی ہوا، اس کو پیسے ملے، پیسوں کی لالچ میں وہ دین بھلا بیٹھا، جیسے اب کے بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ پیسوں کی لالچ میں وہ کھڑا ہو گیا مصلی پہ، یہ آ گیا مانگنے، مانگا، اس نے دیا، نماز گل ہو گئی۔ اب دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، داد نہیں تو دعا ضرور دیں گے، فقیر تھا، پیسوں کا کچھ پیاسی تھا، لیکن تھوڑی غیرت تھی، تھوڑا سا غیرت کا مادہ اس کے اندر تھا۔ پیسے لے لیے، زکوٰۃ لے لی، مصلی سے حاکم جب آیا باہر تو فقیر سے ہی پوچھا کہ آیت ابھی میرے نام ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا سی آیت آپ کے نام ہے لیکن فرق والی آیت ہے۔ کہا کون سی آیت؟ میں نے کہا داد نہیں تو دعا ضرور، کون سی آیت؟ کہا علی نے زکوٰۃ دی نماز میں تو آیت آئی ولایت کی، آپ دے رہے ہیں تو آیت آ رہی ہے لیکن ولایت کی نہیں، علی کے مقابلے میں جو آئے اس پر لعنتوں کی آیت آتی ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ تھوڑا سا غیرت مند بنے۔ حسین کا تعلق غیرت سے ہے، حسین کا تعلق پیسے سے نہیں۔ توجہ ہے، جملہ میں کہہ گیا، حسین کا تعلق آج یہ ہماری ریسرچ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھائی کو بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو وہ بیٹوں والوں کو دیکھنے جاتا ہے، دیکھ کے آئے بڑی ہے یا چھوٹی ہے، بولے بابا ہاں ایسے ہے تو بولے، نہیں ہے تو بے شک آپ چپ رہے۔ دیکھیں دولہے والوں کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں، بینک بیلنس کتنا ہے، بیٹی خوش رہے۔ میرے عزیز بھائی، طالب علم کی حیثیت سے ادنا سا مولا علی علیہ السلام کا مداح بن کر اپنے شیعوں کو، کم سے کم اپنے شیعوں کو یہ پیغام دے دوں، کہیں بیٹی دینی ہے تو اس کی کوٹھی نہ دیکھ، اس کے بنگلے نہ دیکھ، اس کی کاریں نہ دیکھ، اس کے بینک بیلنس نہ دیکھ، دو چیزیں ضرور دیکھ کہ غیرت مند بھی ہے کہ نہیں، پہلے دیکھ کے غیرت مند ہے کہ نہیں، دوسری دیکھ کے عزادار حسین بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ جتنی تیری بیٹی عزادار کے پاس خوش رہے گی اتنی گاڑی والے کے پاس خوش نہیں رہے گی۔ شرط یہ ہے ہو عزادار، جو عزادار ہوگا نا اس کا رزق از خود خالق بھیج دیتا ہے۔
کوشش کر عزادار سے تعلق رکھ. حسین کا تعلق غیرت سے ہے. میں عرض کرتا چلوں، جب تو کہتا ہے، تیرا اندر کہتا ہے کہ شراب نہ پیوں، یہ غیرت تجھے روکتی ہے کہ شراب حرام ہے. توجہ، انشاءاللہ سب دعا کریں گے. یہ تجھے غیرت روکتی ہے. جب تو چاہتا ہے کہ کسی غیر مستور کو کڑی نگاہ سے نہ دیکھوں، یہ تیری غیرت تجھے روکتی ہے کہ میری اپنی بھی مستور ہیں، اوروں کو میں کیوں دیکھوں. تو چاہتا ہے کسی سے فراڈ نہ کروں، یہ تجھے غیرت منع کرتی ہے. علماء کرام جید سید مل کر لکھتے ہیں کہ جہاں بھی لفظ غیرت آ جائے، اس غیرت سے مراد حسین کی ذات ہے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے. مجلس میں تو ہاتھ انہی کے اٹھتے ہیں جن ہاتھوں کو سیدوں کی دعا ہوتی ہے. جہاں جہاں، بسم اللہ حاجی صاحب، جہاں جہاں لفظ غیرت آ جائے، اس غیرت سے مراد حسین کی ذات ہے. تو مجلس حسین میں بھی وہی آئے گا جو غیرت مند ہوگا. حسین کا تعارف بھی وہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو غیرت مند ہوگا. حسین کا مرید بھی وہی ہوگا جو غیرت مند ہوگا. بے غیرت کو کیا پتا کہ حسین کا مقام کیا ہے؟ بے ضمیرے کو کیا پتا کہ حسین کا مقام کیا ہے؟ تیسرا وہ، گھبرا تو نہیں گئے، تیسرا وہ ولی جو دیتا ہے، پڑھتا ہے نماز کو، دیتا ہے زکوٰۃ کو حالت رکوع میں. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کونے سے لے کر اس کونے تک بانیان کا ذمہ نہیں بولے تو میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. لفظ ہے وہ مومنین تمہارے ولی، مومنین نہیں، مومنین. تو اللہ نے اس ولایت کے منصب کو قیامت تک چلانا تھا کہ جب تک نبوت تو ختم، اب سلسلہ ہے ولایت کا. ہدایت کو تو چلانا ہے قیامت تک. قیامت تک اگر ہدایت چلانی ہے تو قیامت تک کسی ولی کو بھی باقی رکھنا ہے، اس ولایت کے منصب کو بھی باقی رکھنا ہے. 73 فرقوں میں اوروں کے پاس آج کوئی ولی نہیں تو ان کا اپنا مقدر ہے، ان کا اپنا نصیب ہے، ان کا اپنا وقت ہے. ہم خوش نصیب ہیں ملت جعفریہ اہل تشیع جن کے پاس آج بھی قرآن کے نظریے کے مطابق مہدی جیسا ولی موجود ہے. بڑی مہربانی، آج بھی میرے امام پر بلند صلوات پڑھ کے دکھائے. گھبرا تو نہیں گئے؟ آج بھی ہمارے پاس ولی موجود ہے. چلے ایک اور آیت پڑھتے ہیں. خالق کائنات سورۃ شورى میں فرماتا ہے واللہ هو الولی یحیی والموتى. اللہ فرماتا ہے میں اللہ ولی ہوں، اور ولی وہ ہوتا ہے جو زندہ کو مردہ کرے، مردہ کو زندہ کرے. یحیی والموتى، جو زندہ کو مردہ کرے، مردہ کو زندہ کرے. ہم نے تو مرشد بھی وہ مانے، مرشد تو آج کے بھی ہیں، ان کو میرا بھی سلام ہے، ان کا میں بھی مرید ہوں، بطول کے بیٹوں سب کا میں مرید ہوں. لیکن آج کے مرشد میں جو ہم نے مرشد مانا ہے یہ بنیادی فرق ہے. آج کا مرشد امیروں کے پاس زیادہ جاتا ہے، غریبوں کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتا. اگر علی کی اولاد ہے تو باپ کی سیرت پہ چل. کوفے کے منبر پہ جب علی علیہ السلام بیٹھا تو سب سے زیادہ پیار علی غریبوں سے کرتا تھا، امیروں سے نہیں کرتا تھا. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ آج کا مرشد کوئی امیر فوت ہو جاتا ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے، اس کے غسل و کفن میں بھی ساتھ رہتا ہے، جنازے میں بھی ساتھ چلتا ہے، دفن میں بھی ساتھ چلتا ہے. لیکن جب میت دفن ہو گئی تو اس کے وارث بھی واپس، مرشد بھی واپس. نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، نہیں ایمان سے خوش آمدید نہیں بولیں گے مجھے دکھ نہیں، لیکن دعا نہیں کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا. جملہ ایسے کہہ رہا ہوں، آج کا مرشد جنازے میں بھی ساتھ ہوگا، غسل کفن میں بھی ساتھ ہوگا، میت کے دفن ہونے تک ساتھ ہوگا. مٹی ڈل گئی، وارث بھی واپس، مرشد بھی واپس. لیکن ہم
وہ مرشد بنا چکے ہیں جو مٹی ڈالنے کے بعد واپس نہیں آتا، باہر بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی مل کر حیدری اولا ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے۔ ہم نے وہ مرشد مانا ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، برزخ میں بھی ساتھ، صراط تک ساتھ، کوثر میں ساتھ۔ اچھا، وہ ولی جو مردہ کو زندہ کرے، زندہ کو مردہ کرے، تو پھٹی سی کوئی کتاب دکھا جس میں کسی اور کا نام ہو، توجہ ہے کہ فلاں نے مردہ کو زندہ کیا یا فلاں نے زندہ کو مردہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وہ ولی جو مردہ کو زندہ کرے، زندہ کو مردہ کرے۔ یہی سبب ہے علی بادشاہ نے کسی زندہ کا جنازہ پڑھ کر اس کا روح قبض کر کے اسے موت دے دی تھی، اور میرے حسین بادشاہ نے حبیب جیسے کو مردہ کو زندہ کر کے دنیا کو بتایا کہ ولی یا علی ہے یا اولاد علی ہے، حبیب کو زندہ کر کے۔ بڑی مہربانی، اللہ سلامت۔ صحیح ایک کلمہ لمبا کی تھی ودن، یا یہ بات بھی چلتی ہے لا الہ الا اللہ، بس اس ٹائم محمد الرسول اللہ، بس تھوڑے دو چار جملے۔ علی دی جدن گالا ویندیے اے لین چلا گندن، ٹرین چلا گندن، علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ایک کو لمبا کر دیں، ان کو میں جواب دوں، توجہ ہے بھائی؟ بے شک ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ نے ترتیب بھی ایسے ہی دی ہے، اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، پھر کہا ورسولہ، دو جملے، ہم نے بھی پڑھا محمد الرسول اللہ، لیکن جب علی کی بات آئی تو اللہ نے بھی ٹرین چلا کے دکھائی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی کے کردار کو اللہ نے لمبا کیا تو کلمے میں ہم نے بھی علی کا کردار بتا دیا ہے۔ علی ایک اور آیت پڑھیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ ولی ولایت پہ بات چل رہی ہے، اور یاد رکھیں ولی وہ بنے گا جس کو رسول بنائے، رسول دکھائے، حکم اللہ کا ہو۔ سورۃ جمعہ حاجی صاحب ہر جمعہ میں تقریباً پڑھتے ہیں، جس کو یاد نہیں پھر سورہ قدر پڑھتے ہیں۔ جمعہ جس کو یاد نہیں ہوتا، بڑی صورت ہے، اس میں ایک آیت ہے وہ بھی ولایت کا تعارف کروا رہی ہے۔ قل حبیب ان کو کہہ دو، کن کو؟ یا ایھا الذین ہادو، ان یہودیوں کو کہہ دو، یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ حبیب ان یہودیوں کو کہہ دو کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو ہم انسانوں کے ولی ہیں تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم انسانوں کے ولی ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی دعویٰ میں کہ اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت سے ڈرو نہیں، تمنا کرو۔ تو میرے بھائی ولی وہ بنتا ہے جو تشریف نہ لے جائے، سمجھے؟ ہاں میں بھی ادب سے کہہ دوں بھلا، ٹھیک ہے۔ موت سے جو ڈرتا ہے وہی تو تشریف لے جاتا ہے نا میدان سے۔ موت کا بڑا ڈر ہے، بڑا ڈر ہے موت کا۔ موت کے ڈر کی وجہ سے بسم اللہ
خلیل الرحمان صاحب مولا آباد کر رہے ہیں. سائیں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. سچی بات ہو تو میرے ساتھ چلیں گے. موت کے ڈر کی وجہ سے بندہ زمینیں چھوڑ دیتا ہے. بک جائیں تو بک جائیں میں بچ جاؤں. موت کے ڈر کی وجہ سے بینک بیلنس چھوڑ دیتا ہے. اپنی جو ملکیت ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اب برداشت کر سکو تو کرو. جملہ میں نے حوالے کرنا. موت کے ڈر کی وجہ سے بندہ نبی کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ ایک روایت ملتی ہے, یہ میں نے پڑھی ہے احسن المقال میں. میرے چھٹے لال سے پوچھا گیا کہ مولا بندے کو پتہ بھی ہے موت سے ڈرنا, موت آنی ہے, کہاں بھی آنی ہے, اللہ نے اپنے ذمے رکھ لیا, تو بندہ موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ اسے پتہ بھی ہے کہ آنی ہے تو ڈرتا. یہ حقیقت ہے. ایسے حسین نظارے دیکھتا ہے, 100 برس کا 150 برس کا بوڑھا ہو جاتا ہے, چارپائی کا درمیان پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اسے کھلاتا بھی کوئی اور ہے, پلاتا بھی کوئی اور ہے, بٹھاتا بھی کوئی اور ہے, اٹھاتا بھی کوئی اور ہے. وہ لاچار محتاج بھی ہوتا ہے, پھر بھی کہتا ہے مروں نہیں. ایسے ہے تو بولیں بابا. بیٹھا رہوں اسی محتاجی اسی لاچاری کی حالت میں, موت نہ آئے. چھٹے لال سے پھر یہی سوال پوچھا گیا کہ بندے کو پتہ بھی ہے موت آنی ہے, موت سے ڈرتا کیوں ہے؟ مسکرا کے ولایت کا جانشین فرماتا ہے بندہ موت سے نہیں ڈرتا, بندہ اپنے عملوں سے ڈرتا ہے. سلامت رہو جو سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے سوچیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. بندہ موت سے نہیں ڈرتا, بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے ڈرتا ہے, اپنے کاموں کی وجہ سے ڈرتا ہے. فلاں جگہ پہ چوری کی تھی, حساب پتہ نہیں کیسا ہوگا. فلاں جگہ پہ فراڈ کیا تھا, حساب پتہ نہیں کیسا ہوگا. فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا, جھوٹی گواہی دی تھی, حساب پتہ نہیں کیسا ہوگا. یہ عمل اس بندے کو ڈراتے ہیں. مگر سن سائل, جس کی دل میں ہم 14 کی ولایت ہو اور کام اچھے ہوں تو موت چاہے اس پر آ کے پڑے, چاہے وہ موت پر جا کے پڑے, اسے کبھی بھی موت کا ڈر نہیں آئے گا. سلامت رہو کبھی بھی. موت سے تو ڈر بھی نہیں. جو شیعہ بیٹھے ہیں ان سے میری گفتگو, اوروں سے عقیدے کا میرا کوئی واسطہ نہیں. میں اپنے شیعت کو تو اپنے وکالت کر کے پیغام دیتا ہوں. جو شیعہ بیٹھا ہے وہ تو کبھی موت سے ڈرے ہی نہیں. کیوں کہ موت فنا کا نام نہیں, موت علی کی ملاقات کا نام ہے. سارے بولو یار, علی کی ملاقات کا. موت علی کی ملاقات کا نام ہے. تجھے شوق ہے علی کی زیارت کروں, اس چہرے کو دیکھوں جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, تو موت سے ڈر نہیں. فتمنوا الموت, ہمیشہ موت کی تمنا کرتا رہا. اور یاد رکھے جب کربلا زوال جاتا ہے ہم تو نہیں ڈرتے یار, ہم نہیں ڈرتے کیونکہ میت کو ہی کفن پہنایا جاتا ہے نا. تو اگر ہم ڈرتے, یہ تصدیق ہے, یہ دلیل ہے میری, شیعہ موت سے نہیں ڈرتا. اگر ہم ڈرتے تو زوار کبھی بھی کربلا سے اپنا کفن نہ لاتے. کبھی بھی اپنا کفن نہ لاتے. یہ کفن لانا تصدیق ہے. کیوں لاتے ہیں کفن؟ اس لیے کہ حسین بادشاہ کا ذمہ ہے کفن لے جا. کیوں؟ میرا ذمہ ہے, میں ہوں سید شہداء. شہداء کہتے ہیں زندہ کو. اگر میری زمین کا, میری نگری کا, میری سرزمین کا جسم تیرے سے یہ کفن مس ہو گیا تو تجھے ادھر بھی زندہ رکھوں گا, ادھر بھی زندہ رکھوں گا. کیوں؟ میں زندہ کا سردار ہوں, مردہ کا سردار نہیں ہوں. میں زندہ کا. کتھے صحیح ذاکر ہے جی. صلوات بآواز بلند. پہنچ رہا ہوں تے گڈی میری 140 تے چل دی ہے. ہن دیر تھی سی ول کیڑی سپیڈ چلن چاہیے ہے. صلوات بآواز بلند.
ٹائمنگ سیٹ کرے. ہاں یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. آگے بھی بانیان ہے صحیح، گھڑی دکھاتے ہیں کیا ٹائم تھی ہے. اچھا ایسی صلوات پڑھیں کہ لیٹ ہو رہی ہے لیکن لیٹ ہونے کے باوجود بھی صلوات کے صدقے میں خیریت سے وہاں پہنچ جاؤں. اللہم صلی اللہ. موت کی تمنا کرو، گھبرا تو نہیں گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو. یہ کفن سفید رنگ کا ہے نا کسی بھی مذہب میں، لیکن ہم جو پہناتے ہیں اپنی میت کو سفید کفن، یہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے، ہمارا تخیل کچھ اور ہے. حاجی صاحب آپ دعا دیں گے. ہم اپنی میت کو سنگار کے سجا کے بنا کے سفید کفن کیوں پہناتے ہیں؟ اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی ایم این اے بنتا ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی ایم پی اے بنتا ہے، جو جوان بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے، ایم این اے ایم پی اے بنتا ہے تو اس کو حوصلہ افزائی کے لیے مبارکباد دینے کے لیے اس سے ملنے جاتے ہیں نا، علاقے کے جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ووٹر ملنے جاتے ہیں، جائیں مبارکباد دیں. ایمان سے بتاؤ بن ٹھن کے جاتے ہو یا اسی حالت میں جاتے ہو؟ بولو، جو جاتے ہیں وہ تو بولے. بوٹ بھی اچھے ہوں، سوٹ بھی اچھے ہوں چاہیے ایسے کیوں؟ ہم اس چودھری کے پاس ایم این اے کے پاس جا رہے ہیں، تھوڑا سا ہمارا اسٹائل بھی ہونا چاہیے. سفید چٹے کاٹن دے کپڑے ہونے چاہیے، بوٹ اچھے ہونے چاہیے، ایسے نا. تو ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہم اس میت کو غسل کرا کے کافور سے، بیری کے پانی سے، صاف شفاف پانی سے، پھر 14 ناموں کا کفن پہنا کر، کل 4 جس پہ لکھے ہوتے ہیں وہ کفن پہنا کر تیار کر کے یہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی اور کے پاس نہیں جا رہا، اپنے امام علی کے پاس جا رہا ہے. تو علی سے ملنے جو جائے وہ بن ٹھن کے، جو علی سے ملنے جائے وہ بن ٹھن کے تو جائے نا، ایسے تو نہ جائے. وہ ولی ہے جو پڑھتا ہے نماز کو، دیتا ہے زکوٰۃ کو. لکھنے والا لکھتا ہے کہ وہ نماز تھی عصر کی. توجہ ہے، علی بادشاہ نے جس نماز میں انگوٹھی فقیر کو دی ہے، انگوٹھی بھی کوئی عام تو نہیں تھی. سلیمان بن داؤد انگوٹھی کے ذریعے پوری کائنات پر حکومت کرتا تھا. میں جملے کا ضامن ہوں، مجھے شاباش بھی مل چکی ہے. سلیمان بن داؤد انگوٹھی کے ذریعے، جس پہ اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کے ذریعے پوری دنیا میں حکومت کرتا تھا. لیکن چھٹا لال فرماتا ہے سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی اور میرے دادے علی نے جو نماز میں زکوٰۃ انگوٹھی دی ہے وہ اور. کہا صحیح کیسے اور؟ کہا وہ تھی ایک انگوٹھی. میرے دادے علی کی انگوٹھی ایک پلڑے ترازو میں رکھو، اور سلیمان بن داؤد کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی ایسی اگر 40 انگوٹھیاں بھی دوسرے ترازو میں رکھو تو وہ 40 ہلکی پڑ جائیں گی، دادے کی پھر بھی وزنی ہوگی. سلامت رہے یار. عام انگوٹھی. نماز تھی عصر کی، نماز تھی عصر کی، تو ایسا وہ عصر وقت اللہ کو پسند آ گیا. وہ زکوٰۃ، وہ نماز، وہ نمازی اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اسی عصر کے لیے اللہ کو کہنا پڑا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے قسم ہے اس وقت عصر کی جس عصر پہ علی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے. بلند بلند حیدری. کاش اس ولی کو پہچانتے. تو اس ولی کی بچیاں جنگلوں میں نہ آتی. آپ ازادار ہیں. 4 محرم، باقی 5 دن کا مہمان ہے علی کا بیٹا.
اللہ آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ جہاں آگ جلتی ہے نا، جگہ بھی وہی جلتی ہے۔ مسلمانوں نے بطول کی اولاد کو ایسی ایسی تکلیفیں دی ہیں، جو ظلم تھک گیا سید پھر بھی نہیں تھکے۔ ایسا کوئی ظلم نہیں جو سیدوں سے نہ ہوا ہو، لیکن یہاں ہر ایک کی منزل اپنی اپنی ہے۔ بہت پیار تھا بہن بھائی کا، علی کی بیٹی اور علی کے بیٹے کا، سیدہ زینب اور حسین کا۔ یہ خاصیتیں تھیں تین ہستیوں کی۔ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، جلدی جلدی یہ بہن پانی لا کے آتی تھی۔ یہ پہلی خاصیت۔ میرے لیے دعا بھی کرتا جانا۔ میری عالیہ کو حیا بہت آتا تھا، باادب مستور تھی علی کی بیٹی۔ اور تیسری خاصیت سننا چاہتے ہیں؟ تیسری خاصیت، میرا سجاد بڑا غیرت مند تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، ہر بی بی کوشش کرتی تھی کہ سید سجاد کے سامنے جائیں تو چادر ٹھیک طرح سے ہو، کہ یہ غیرت کا خدا ہے۔ بہت پیار تھا ان بہن بھائیوں کا۔ جب چلنے لگا نا مدینے سے میرا امام، لسٹ لکھی گئی تو سیدہ کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، عالیہ کا۔ آپ کو یاد ہے جناب عبداللہ کی طرف سے جب یہ رشتہ آیا عالیہ کا، علی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، تو جناب علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ بیٹی سے پوچھو، کہ جیسے ہی رشتہ آیا تو جناب علی نے اپنے حیا والی بیٹی سے پوچھا، بیٹا عبداللہ کی طرف سے رشتہ آیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا بابا جہاں آپ دینا چاہیں دے دیں، میں بیٹی ہو کے کوئی جواب دوں گی؟ بابا آپ دے دیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی رضا پہ میں راضی ہوں، لیکن بابا میری ایک شرط ہے۔ جو پیار کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں، بابا میری ایک شرط ہے۔ کہا بیٹا وہ کون سی؟ بابا شرط رکھیں گے کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، لیکن اس رشتے کے بعد جب بھی میرا دل چاہے گا حسین سے ملنے آؤں، مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ میری اتنی محبت ہے اپنے بھائی سے، جب بھی میں حسین کے ساتھ کہاں جانا چاہوں مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ میں روز بھی اگر ملنے آؤں تو مجھے کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ ہاں زیادہ رہو، یہ شرط بتائی گئی، میرے امیر نے بتائی، عبداللہ نے کہا کہ یہ شرط مجھے قبول ہے۔ بس دو جملے سائیں پہنچ چکے ہیں، دو جملے، آنکھوں سے اشک آ جائے، میرے لیے بھی ثواب، آپ کے لیے بھی ثواب۔ مختصر کرتا چلوں، ہاں زیادہ رہو، آ جائے سائیں آ جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب یہ لسٹ تیار ہوئی، عالیہ کو پتہ چلا کہ میرا نام نہیں ہے نا، جناب عبداللہ کے پاس آ کر فرماتی، عبداللہ تجھے یاد ہے نا جب تیرا میرا عقد ہونا تھا، میں نے شرطیں رکھی تھیں کہ جب میں بھائی حسین سے ملنے جاؤں مجھے کوئی روکے گا نہیں، جانا چاہوں تو مجھے کوئی روکے گا نہیں۔ عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، عراق جا رہا ہے، اجازت دے میں بھی ساتھ جاؤں۔ جملہ سنیں گے، اگر جس کے دل میں، جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، پتھر دل سے میری یہ گفتگو بھی نہیں۔ سائن فرماتی ہے، عبداللہ تو میرا شوہر ہے، تو میرا مزاجی خدا ہے، اگر تو مجھے روکے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ ہاں تیرے روکنے کے بعد میں نہیں جاؤں گی، میں تیری زوجہ ہوں، میں تیری محکومہ ہوں، میں نہیں جاؤں گی۔ مگر عبداللہ حسین چلا گیا تو پھر جی بھی نہیں پاؤں گی، حسین کے سوا میرا جینا مشکل ہے، اجازت دے میں جاؤں اپنے بھائی کے ساتھ۔